فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب خطیب ترجمان اسلام، ناشر جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام اخلاق حسنہ کا مکمل نمونہ۔ آغوش نبوت کا پروردہ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے، اے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے تمہیں ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاکیزگی کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اس گھرانے کی ایک ممتاز ہستی حضرت امام حسن ہے۔ 27 صفر آپ کا یوم شہادت ہے، جبکہ سن 2 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ امام حسن کا بچپن آپ کے نانا رسول اللہ، بابا امام علی، ماں حضرت فاطمہ کے سایہ عطافت میں گزرا۔ رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کی رحلت کے بعد سرور کونین کے آنگن کو امام حسن اور آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین نے خوشیوں سے بھر دیا کہ آپ نے اس کا اظہار یہ کہہ کر فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اپنی تمام تر عظمت و جلالت اور مسلمانوں میں آپ کی قدر و منزلت اور ہر دل عزیزی کے باوجود آپ ان دونوں نواسوں کو اپنی پشت پر بیٹھاتے اور فرماتے تھے، بہترین سواری تمہاری سوار ہے، بہترین سواری تمہاری سواری اور بہترین سوار تم دونوں ہو۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 304۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نے جب سجدے کو معمول سے زیادہ طول دیا، جب نماز ختم ہوئی تو مسلمانوں نے آپ سے اس طوالت کی وجہ پوچھی تو آپ نے امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب میں سجدے میں تھا تو میرا یہ بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے اپنی پیٹھ سے ہٹا دوں۔ شیعہ اور سنی دونوں کی بہت سی کتب میں یہ روایت لکھی ہے، ان میں سے ایک کنز الاعمال ہے جس میں پیغمبر اکرم کی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 179۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند و ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ نبی کریم نے یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی جب امام حسن اور امام حسین بچے تھے، گویا آپ مسلمانوں کو ان کے مستقبل میں ان کی خدا کے ساتھ قربت، اخلاق اور لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دینے، اپنے نانا کے دین کی اصلاح اور راہ خدا میں ان کی جہاد کی پیشن گوئی کر رہے تھے۔ ان دونوں کی زندگی عام لوگوں جیسی نہیں بلکہ یہ جنت کے جوانوں کے سرداروں کی زندگی ہے۔ مشہور و معروف حدیث قصہ جسے شیعہ اور سنی دونوں راویوں نے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے عمر ابن ابی سلمہ سے نقل کیا کہ وہ کہتا ہے جب ام سلمہ کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاکیزگی کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ تو آپ نے امام علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا کر ایک چادر کے نیچے جمع کیا اور یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھ۔ اور جب ام سلمہ نے اس چادر میں داخل ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، ام سلمہ، اللہ تم پر سلام کرے، اللہ تم پر رحم کرے، تم خیر پر ہو۔ رسول اکرم کا ام سلمہ سے یہ فرمانا ہے کہ تم اپنی جگہ ٹھیک اور خیر پر ہو، دراصل ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو ازواج رسول کو اہل بیت میں شامل کر کے آیہ تطہیر کا مصداق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
حضرت سلمہ اگرچہ ازواج میں شامل ضرور ہیں، مگر رسول اکرم نے اہل بیت کو صرف ان 5 مخصوص ہستیوں میں منحصر کر دیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 141۔ اس روایت کے راویوں میں زوجہ رسول حضرت ام سلمہ کے علاوہ مقل بن یسار، ابو حمرہ اور انس بن مالک بھی ہیں۔ اخلاق نبوی کا نمونہ۔ ابن عساکر اپنی اسناد سے ابن ارقم سے نقل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں نبی کریم کی خدمت اقدس میں بیٹھا تھا، اتنے میں حضرت فاطمہ اپنے 2 بیٹوں امام حسن اور امام حسین کے ہمراہ اپنے گھر سے برآمد ہوئیں اور رسول اکرم کے گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے امام علی بھی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، جو بھی ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525۔ برا بن عازب روایت کرتے کہ میں نے رسول اکرم کو دیکھا کہ آپ حسن بن علی کو اپنے دوش پر اٹھائے فرمائے جا رہے تھے، پروردگارہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں، جو تو بھی انہیں دوست رکھ، اور جو ان کو دوست رکھے اسے بھی دوست رکھ۔ بحار الانوار جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 73۔ امام انس بن مالک نے سے روایت کرتے ہیں، حسن بن علی شکل و صورت میں رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 300۔ لوگ جب بھی رسول اللہ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو حسن بن علی کی زیارت کر لیتے تاکہ اللہ کے نبی کی صفات دیکھ سکیں۔ بہت سے شیعہ سنی علماء کہتے ہیں کہ امام حسن لوگوں میں سب سے زیادہ وسعت قلبی اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے حلم کا یہ عالم تھا کہ دوسروں کی برائیوں کا نہ صرف برائی سے جواب نہیں دیتے تھے بلکہ ان کی برائیوں کے بدلے ان سے نیکی کرتے تھے، کیونکہ آپ اخلاق رسالت کا عملی نمونہ تھے جس کی اللہ کے رسول نے اپنے دونوں نواسوں کو تعلیم دی تھی۔ مدائنی کہتا ہے، حسن امام علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور بڑے حلیم، سخی سردار اور خطیب تھے۔ رسول اللہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 26۔ شیخ صدوق اپنی کتاب اعمالی میں امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، امام حسن اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد، زاہد اور صاحب فضیلت ہستی تھے۔ آپ جب بھی حج کے لیے تشریف لے جاتے پیادہ اور پا برہنہ چلتے تھے۔ اعمالی صدوق صفحہ نمبر 178۔ آپ کسی بھی حال میں یاد خدا سے غافل نہیں رہتے تھے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سچے اور فصیح انسان تھے۔ آپ جب مسجد میں داخل ہونے کے لیے دروازے پہ پہنچتے تو چہرہ اقدس آسمان کی طرف کر کے فرماتے تھے، پروردگارہ تیرا مہمان تیرے دروازے پہ کھڑا ہے، اے اپنے بندوں پر احسان کرنے والے تیرا گناہ گار بندہ حاضر ہے، اے کرم کرنے والے میری برائیوں اور خامیوں کو اپنے پاس موجود اچھائی اور خوبی سے بدل دے۔ بحر الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 339۔ روایت میں کہ آپ جب وضو کرنے لگتے تو آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا اور آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی، اور جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، ہر وہ شخص جو عرش کے مالک کے سامنے کھڑا ہو، حق یہ ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ زرد اور اس پر لرزہ طاری ہونا چاہیے۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 339۔ محمد بن اسحاق اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں، رسول اللہ کے بعد امام حسن کے علاوہ کوئی اتنا بڑا مقام نہیں پا سکا۔ جب آپ اپنے گھر کے دروازے پر فرش بچھا کر بیٹھتے تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے لوگ ادھر سے گزر نہیں سکتے تھے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ گھر کے اندر چلے گئے، تب لوگ وہاں سے گزرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو مکے کے راستے میں دیکھا کہ آپ اپنی سواری سے اتر کر پیدل چل رہے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کوئی بھی ایسا نہ تھا جو سواری سے اتر نہ گیا ہو۔ اس قافلے میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے، چنانچہ وہ بھی سواری سے اتر کر پیدل چل پڑے۔ آپ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنی تمام دولت راہ خدا میں دے دی۔ آپ کے علم، وسعت قلبی اور اعلیٰ اخلاق کے بارے میں مبرد اور ابن عائشہ روایت کرتے ہیں، ایک شامی نے جس کا دل معاویہ نے علی اور اولاد علی کے خلاف بغض اور نفرت سے خوب بھر دیا تھا، امام حسن کو دیکھ کر بہت برا بھلا کہنے لگا۔ اس دوران آپ خاموش رہے۔ جب وہ آدمی اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تو تب آپ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں اس سے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں مسافر ہو، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے۔
اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ہم تمہاری رہنمائی کریں گے، اگر تم بھوکے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھلا دیں گے، اگر تم نادار ہو تو ہم تمہیں غنی کر دیں گے، اگر تم گھر سے بے گھر ہوئے ہو تو ہم تم کو پناہ دیں گے۔ آپ اس شامی کے ساتھ بہت ہمدردی اور نرمی سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ شامی کی غلط فہمی دور ہو گئی اور وہ شرم و ندامت سے پسینہ پسینہ ہو کر رونے لگا اور گڑ گڑا کر آپ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی زمین پر اللہ کی حجت اور خلیفہ ہیں۔ پہلے میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آپ اور آپ کے والد سے نفرت کرتا تھا، اب بندگان خدا میں آپ دونوں سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں۔ آپ نے اس کو زیادہ سفر مہیا کیا اور واپسی تک وہ آپ کا مہمان رہا، وہ دشمن بن کر آیا اور آپ کا دوست بن کر چلا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے دین کی ذمہ داری کس کے سپرد کرے۔ بحر الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 344۔ امام حسن اور آپ کے والد گرامی حضرت علی احادیث رسول کو تحریری شکل میں لانے کی تاکید فرماتے تھے، جبکہ حضرت عمر اس تجویز کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح ڈر ہے کہ کہیں احادیث رسول قرآن مجید کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں۔ حالانکہ یہ غیر معقول اور غیر منطقی بات تھی، کیونکہ قرآن کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے اور احادیث کا اپنا الگ اسلوب۔ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ احادیث کو تحریر کرنے کے بارے میں صحابہ اور تابعین میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا تھا۔ ان کی اکثریت کتابت احادیث سے منع کرتی تھی، جبکہ ایک گروہ جس میں امام علی، امام حسن شامل تھے، تحریر احادیث کی حمایت کرتا تھا۔ امام حسن نے اپنے بچپن کے 8 سال اپنے نانا رسول اللہ کے سایہ عطافت میں گزارے۔ نانا کی رحلت کے بعد اپنی معصومہ ماں سیدہ فاطمہ کے زیر سایہ رہے۔ آپ اس بات کا ہمیشہ مشاہدہ کرتے کہ آپ کی والدہ راتوں کو جاگ کر عبادت الہی میں اتنی منہمک رہتی کہ آپ کے قدموں میں ورم پڑ جاتا۔ آپ عبادت الہی اور اخلاص کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ امام حسن یہ بھی دیکھتے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ شدت سے مرض سے، کمزوری اور ناتوانی کے باوجود ہمیشہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک دن اپنی ماں سے پوچھا، اے مادر گرامی، آپ اپنے لیے اس طرح دعا کیوں نہیں مانگتی تھیں جیسے دوسروں کے لیے مانگا کرتی ہیں؟ آپ کی عظیم ماں نے فرمایا، بیٹے پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ امام حسن امام علی علیہ السلام کی ہو بہو تصویر۔ رسول کریم کی رحلت کے بعد امام حسن نے اپنی جوانی کے ایام اپنے والد امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ آپ مشاہدہ کرتے تھے کہ آپ کے والد اپنے شرعی حق خلافت سے محروم کیے جانے کے باوجود اسلام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور اسلام کی مصلحت میں اپنے مخالفین کو نصیحت اور رہنمائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، کیونکہ امام علی اسلام کو اپنی ذات پر مقدم جانتے تھے۔ امام علی اپنی ذات سے زیادہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ امام حسن کو اپنے بابا سے عقل، حرکت، جہاد اور صبر ورثے میں ملے تھے۔ یہی تربیت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو دی تھی۔ امام علی علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو تمام مشکل حالات اور جنگوں میں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ جب طلحہ اور زبیر کے حامیوں نے کوفے میں علم بغاوت بلند کیا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن کو جناب عمار یاسر کے ساتھ کوفہ روانہ کیا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد امام حسن نے ایک مضبوط موقف اپنایا اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے رسول اکرم کے ساتھ امام علی کی نسبت اور آپ کی شرعی حیثیت اور مقام کو واضح کیا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام لوگوں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ امام حسن اپنے نانا اور بابا کے علم کے وارث اور آپ کے بعد خلافت کا حقیقی حقدار ہے، لوگوں کو اپنے شرعی مسائل کے حل اور سوالوں کے جوابات کے لیے امام حسن سے رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے۔ مگر جب امام علی دنیا سے رخصت ہوئے اور معاویہ کی سازشوں کی وجہ سے اسلامی معاشرے کا نظام درہم برہم ہو گیا اور امام حسن اور معاویہ کے مابین جنگ چھڑ گئی تو اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کی اور کوفے سے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ معاویہ نے آپ کی زوجہ جادہ بنت اشس کے ذریعے زہر دلوا کر آپ کو شہید کروایا۔ اس نے جادہ کو یہ لالچ دی تھی کہ اگر وہ امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دے تو وہ یزید سے اس کی شادی کرا دے گا اور بہت سارا مال اسے دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے نام آپ کی وصیت۔ امام حسن نے آخری وقت اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی۔ حسن ابن علی کی اپنے بھائی حسین ابن علی کے نام۔ حسن کی وصیت ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اور اس کی اس طرح عبادت کرتا ہے جو عبادت کا حق ہے۔ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کو
نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ وہی سب سے زیادہ عبادت کے لائق اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہوا۔ جس نے اس کی بارگاہ میں توبہ کی وہ راہ راست پر آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی وصیت میں اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے میرے نانا رسول اللہ کی قبر اطہر کے پاس دفن کرنا، کیونکہ میں اس کا دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اور اگر اس عورت یعنی حضرت عائشہ نے ایسا کرنے سے منع کیا جو رسول کے گھر پر اپنی ملکیت جتاتی ہیں، تو میری خاطر کسی قسم کی خوریزی سے اعتراض کرنا، یہاں تک کہ جب ہم قیامت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کریں گے تو آپ کی امت نے ہم پر جو مظالم کیے وہ آپ کو بتائیں گے۔ بحر الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 151۔ امام حسن کی شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام آپ کی میت کو لے کر رسول خدا کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے تھے، مگر بنو امیہ نے مروان بن حکم کی سربراہی میں آپ کو ایسا کرنے سے روکا۔ اس کے بعد امام حسین نے آپ کے جنازے کو بقیہ میں آپ کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کیا۔ امام حسن علم، معنویت اور اخلاص کے پیکر تھے۔ اسی طرح وسعت قلبی، فکر اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ کی سیرت تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ سلام ہو امام حسن پر، جس دن آپ پیدا ہوئے، جس دن آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس دن پر کہ جس دن پھر زندہ کیے جائیں گے۔ شہادت امام علی رضا علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام کا علم۔ خداوند عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے تمہیں ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور پاکیزہ رکھنے کا جو حق ہے ویسے ہی پاک و پاکیزہ رکھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 17 اور دوسری کے مطابق 29 صفر آپ کا یوم شہادت ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں مشہور یہی کہ آپ کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، جبکہ بعض علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے موقع پر ہمیں چند لمحات آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق فرمایا، یہ تمہارے بھائی علی بن موسیٰ عالم آل محمد ہیں، ان سے اپنے دین کے بارے میں پوچھو اور جو وہ کہیں اسے یاد رکھو۔ بحر الانوار جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 100۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کے صحابی ابراہیم بن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام سے کچھ پوچھا گیا ہو اور آپ نے اس کا مثبت جواب نہ دیا ہو، اور آپ کے جوابات قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہوتے تھے۔ میں نے آج تک آپ سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں دیکھا۔ خلیفہ مامون آپ سے مختلف موضوعات کے متعلق سوالات کرتا تاکہ آپ کا امتحان لیا جا سکے، مگر آپ پر اس کے ہر سوال کا جواب قرآنی آیات سے دے کر اس کو خاموش کرا دیتے تھے۔ آپ ہر تیسری رات ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر میں چاہوں تو 3 دن سے کم مدت میں بھی قرآن ختم کر سکتا ہوں، مگر میں کسی آیت سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک یہ غور نہ کر لوں کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی، اسی لیے میں ہر 3 دنوں میں ختم کر لیتا ہوں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217۔ امام علی رضا علیہ السلام پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے۔ آپ اخلاق محمدی کے وارث، امین اور محافظ تھے۔ چنانچہ ایون اخبار الرضا میں ابراہیم بن عباس روایت کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے کسی سے سخت لہجے میں گفتگو کی ہو یا کسی کی بات مکمل ہونے سے پہلے کاٹی ہو، نہ آپ نے کسی کی حاجت کو رد کر دیا ہو کہ جس کو پورا کرنے میں آپ قادر ہوں، نہ کبھی آپ نے کسی بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے اپنے پیر پھیلائے اور نہ کسی کے سامنے ٹیک لا کر بیٹھے، نہ آپ نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کو کبھی برا بھلا کہا، نہ کبھی میں نے ان کو سر عام تھوکتے دیکھا اور نہ کہکا مار کر ہنستے دیکھا۔ آپ کی ہنسی صرف مسکراہٹ تک محدود ہوتی تھی۔ جب آپ فراغت میں ہوتے اور دسترخوان لگایا جاتے تو غلاموں اور یہاں تک کہ دربان اور سائز کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ آپ کم سوتے اور زیادہ جاگتے تھے۔ آپ اکثر راتوں کو صبح تک عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے اور دن میں اکثر روزے سے ہوتے تھے۔ آپ ہر مہینے کم سے کم 3 دن ضرور روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ پورے سال کے روزوں کے
برابر ہیں۔ آپ رات کی تاریکی میں چھپ کر لوگوں کی مدد کرتے اور انہیں ان کے دروازے پر خیرات اور صدقات پہنچا دیتے تھے تاکہ وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ پس اگر کوئی شخص گمان کرے کہ آپ جیسا کوئی اور بھی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا۔ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184۔ آپ کی عبادت اور تقوی۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ سے کہا، خدا کی قسم روئے زمین پر آپ کے آباء و اجداد سے افضل اور محترم کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تقوی ہے جس نے ان کو محترم بنایا، اور یہ خدا کی اطاعت ہے جس نے انہیں خوش نصیب کر دیا ہے۔ ایک اور شخص نے آپ سے کہا، خدا کی قسم آپ تمام لوگوں میں سب سے بہترین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے شخص قسمیں مت کھا، مجھ سے بہتر اور افضل وہ شخص ہے جو مجھ سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ بخدا یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے، ہم نے تمہاری برادریاں اور قومیں اس لیے نہیں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت ہم نے تمہاری برادریاں اور قومیں اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اگرچہ امام علی رضا علیہ السلام سب سے افضل تھے کیونکہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی تھے، مگر آپ یہاں اس الہی اصول کی وضاحت کر رہے ہیں کہ تقوی کے ذریعے ہی انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ عیون اخبار الرضا میں ابراہیم بن عباس کا بیان ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے غلام آزاد کرنے کی قسم کھائی اور میں قسم اسی وقت کھاتا ہوں جب غلام کو آزاد کر چکتا ہوں، پھر میں اپنے سب غلاموں کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ میں بغیر نیک عمل کے صرف رسول اللہ سے اپنی قرابت کے باعث اس ضیاء فام غلام سے بہتر ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں اپنے نیک عمل ہی کے ذریعے افضل بن سکتا ہوں، کسی اور طریقے سے نہیں۔ چنانچہ رسول اکرم کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ فقط نسبی تعلق پر دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اظہار نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک صرف اسی شخص کا بلند مرتبہ ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ ابو سلط ہروی روایت کرتے ہیں، میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا اور کسی ایسے عالم کو نہیں دیکھا جو میری طرح اس بات کی گواہی نہ دیتا ہو۔ راوی مزید کہتے ہیں کہ مامون نے اپنے دربار میں مختلف مذاہب کے علماء، فقہا اور علم کلام کے ماہرین کی ایک بڑی تعداد جمع کرائی اور آپ سے مختلف موضوعات پر مناظرے ہوئے، لیکن آپ نے ان میں سے ہر ایک کو لاجواب کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے آپ کی افضلیت اور اپنی کم علمی کا اقرار نہ کیا ہو۔ بحار الانوار جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 100۔ امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے زمانے کے علماء میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو علماء لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیتے۔ مامون نے جب آپ کو اپنا ولی عہد بننے کی پیشکش کی تو آپ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی، مگر مامون کا اصرار بڑھتا گیا۔ بعد میں امین اور مامون کے درمیان اختلافات شدید ہوئے تو آپ کو مجبوراً یہ عہدہ قبول کرنا پڑا۔ آپ نے چند شرائط کے ساتھ ولی عہدی قبول کی۔ آپ نے اس منصب سے استفادہ کرتے ہوئے مومنین کے مسائل حل کیے اور انہیں درپیش مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ اس دوران لوگوں کو رسول اللہ کے خالص دین کی جانب دعوت دیتے رہے۔ دوسروں نے اس میں دین جو بگاڑ پیدا کیا تھا انہیں برطرف کرنے کی ہر ممکن کوشش اور اسے انحرافات سے بچاتے رہے۔ حدیث سلسلۃ الذہب اور عقیدہ توحید۔ امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے جاتے ہوئے طوس جہاں مامون ٹھہرا ہوا تھا، جب نیشا پور پہنچے تو علم حدیث اور رجال کے سینکڑوں علماء نے آپ کو گھیر لیا اور آپ سے اپنے نانا رسول خدا کی حدیث بیان کرنے کی درخواست کی، تو آپ نے انہیں حدیث سے سلسلۃ الذہب بیان کی، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اس حدیث کو اگر کسی مجنون پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے میرے والد امام موسیٰ کاظم، ان سے ان کے والد امام جعفر صادق، ان سے ان کے والد امام محمد باقر، ان سے ان کے والد امام زین العابدین، ان سے ان کے والد امام حسین، ان سے ان کے والد امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے،
جس نے یہ پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5۔ اس حدیث کو بیان کر کے آپ توحید کی حقیقت بیان کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تمام انبیاء کرام کی رسالتوں کی بنیاد اور محور یہ کہ پروردگار ہر ایک کا خالق اور پالنہار ہے، تمام قوت عزتیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمام بندوں پر اسی کی حکمرانی ہے، وہی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بندے صرف اس سے مانگیں، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہی خالص عقیدہ توحید ہے جس کی تاکید قرآن کریم، رسول اکرم اور ائمہ طاہرین کرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم خدا سے ہی رزق، شفا اور اولاد وغیرہ مانگتے وقت عقیدہ توحید کی پابندی کریں، جیسا کہ بعض لوگ خدا سے مانگنے کی بجائے انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، جو عقیدہ توحید کے خلاف اور شرک کے قریب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ سورہ جن آیت نمبر 18۔ ہاں، ہم اہل بیت اطہار کے دامن سے متوسل ضرور ہوتے ہیں اور ان کو خدا کے حضور اپنا شفیع قرار دیتے ہیں، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے۔ جمعرات کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ان سے میرے توسل کو قیامت کے دن نفع دینے والا شفیع بنا دے، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 87 صفحہ نمبر 211۔ چنانچہ مانگنا صرف اللہ ہی سے چاہیے، مگر اللہ کے ہاں مقام منزلت کی وجہ سے ہم رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام کو وسیلہ اور شفیع بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رسول اکرم اور آپ کے اہل بیت کی عظمت اور محبت کی وجہ سے ہم پر نظر کرم فرمائے گا اور ہمیں بخش دے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو توحید کی راہ پر گامزن رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ اخلاق اور عقائد میں رہنمائی۔ سیرت کی کتابیں آپ کی اخلاقی نصیحتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ علی بن شعیب کہتا ہے کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا، اے علی، کون سا آدمی بہترین زندگی بسر کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، اے علی، بہترین زندگی اس کی ہے کہ جس کے ذریعے دوسرے لوگ بھی اچھی زندگی گزاریں۔ اے علی، سب سے بدتر زندگی شخص کی ہے جس کے ذریعے دوسرے لوگ اچھی زندگی نہ گزار سکیں۔ اے علی، بدترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی میزبانی سے انکار کرے، اکیلا کھائے اور اپنے غلاموں کو کوڑے مارے۔ بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 341۔ امام مزید فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے اچھی امید رکھے گا، اس کے ساتھ اللہ اس کی امید کے مطابق معاملہ کرے گا۔ جو شخص تھوڑے سے رزق سے مطمئن ہو جائے گا، اس کا تھوڑا سا عمل بھی قبول کیا جائے گا۔ جو قلیل حلال رزق سے مطمئن رہے گا، اس کی مصیبت کم ہو جائے گی، اس کے اہل و عیال خوش رہیں گے، اللہ اس کو دنیا کے دکھوں کا علاج سمجھا دے گا اور اس کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے جنت کی طرف لے جائے گا۔ اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 346۔ ایک شخص نے دوران طواف آپ سے پوچھا کہ سخی کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارے سوال کے دو رخ ہیں، اگر تمہارا سوال مخلوق کے بارے میں ہے، تو سخی وہ شخص ہے جو خدا کی عطا کرتا نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرے، جبکہ کنجوس ایسا نہیں کرتا۔ اور اگر تمہارا سوال خالق کے بارے میں ہے تو اللہ کسی کو عطا کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں سخی ہے، کیونکہ جب وہ تمہیں عطا کرتا ہے تو وہ چیز عطا کرتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی، اور اگر تم سے کوئی چیز روک دیتا ہے تو ایسی چیز ہوتی ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 38۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دل سے معرفت، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 64۔ جب امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کی ولی عہدی کو قبول فرمایا تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین انبیاء سے افضل اور برتر ہے، اس لیے ولی عہد کا عہدہ ان کے مرتبے کو گھٹانے کا باعث ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ان کا جواب دیا ہے، چنانچہ حسن بن موسیٰ سے روایت کرتا ہے کہ ایک دن کسی شخص نے آ کر امام علی رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ کس طرح اس راستے پر چلے جس پر مامون لے جانا چاہتا تھا، گویا وہ شخص ولی عہدی قبول کرنے پر آپ پر اعتراض کر رہا تھا۔
امام علی مقام نے فرمایا اے شخص بتاؤ نبی اور وصی سے افضل کون ہے؟ اس نے کہا اے شخص بتاؤ نبی اور وصی سے افضل کون ہے؟ اس شخص نے کہا نبی افضل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان اور مشرک میں سے کون افضل ہے؟ اس نے کہا مسلمان افضل ہے۔ آپ نے فرمایا عزیز مصر مشرک تھا جبکہ حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، بالکل اسی طرح مامون مسلمان ہے جبکہ میں وصی ہوں۔ مزید برآں حضرت یوسف نے عزیز مصر سے خود درخواست کی تھی کہ مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کر دے کیونکہ میں امانت دار اور جاننے والا آدمی ہوں، جبکہ مجھے اس عہدے کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام علم، عبادت، اخلاق، قرب الہی، عبادت، اطاعت خداوندی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ آپ اسلام کی اسی طرح کامل نمونہ ہیں جس طرح آپ کے آباء و اجداد تھے۔ آپ جب بھی امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کو جائیں تو زیارت کے ساتھ ایک لمحے کے لیے آپ کی سیرت اور تعلیمات پر بھی ضرور غور کریں تاکہ اسے اپنے لیے رہنما اور نمونہ عمل قرار دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی توحید اور اطاعت کے ذیل میں جو کچھ بھی تقاضا کیا ائمہ طاہرین ان سب میں ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں۔ سلام ہو امام علی رضا علیہ السلام پر جس دن آپ پیدا ہوئے اور جس دن آپ نے شہادت پائی اور جس دن پھر سے زندہ کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں۔